کام کرنے والوں پر ایسا وقت آئے گا، کام کرنے والوں پر ایسا وقت آئے گا کہ یہ بات کا جواب دینے کو ضروری سمجھ بیٹھیں گے، بات کا جواب دینے کو ضروری سمجھ بیٹھیں گے۔ جب یہ بات کا جواب دینے کو ضروری سمجھیں گے تو باوجود شدید ضرورت کے ان کے جواب دیتے ہی اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تم آپس میں نمٹ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کریں گے، پھر تو تم آپس میں نمٹ لو۔ اگر ہماری مدد چاہتے ہو تو خاموش رہو، ہماری مدد چاہتے ہو تو خاموش رہو، کیونکہ ہماری مدد کا وعدہ صبر پر ہے۔ مدد کا وعدہ کتنی آسان بات ہے، آپ 2 4 10 20 ہزار روپے دے کے کوئی وکیل کر لو، کوئی وکیل کر لو۔ وکیل کہتا ہے عدالت میں کہ دیکھو تمہیں بولنا نہیں ہوگا، بالکل تمہاری طرف سے جواب میں دوں گا، میری طرف سے جواب میں دوں گا، تم بولنا مت۔ جتنے بھی بڑے بڑے مقدمات میں لوگ پھنستے ہیں عدالت میں ایسے بیٹھ جاتے جیسے گونگے ہوں، جیسے اب کم عدالت میں ایسے جاتے ہیں جیسے گونگے، کچھ نہیں بولتے۔ ساری بات کا جواب سوال کس سے ہوگا؟ وکیل سے ہوگا۔ وکیل اس شرط پر جائے گا کہ دیکھو تم نہیں بولو گے۔ اللہ اکبر۔ ملائکہ بھی اللہ سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے، ملائکہ بھی اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ پھر باقی جتنے بھی مادی ذرائع ہیں وہ ان کی حیثیت کیا ہے جب ملائکہ بھی اللہ سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے؟ اللہ سے مدد برائے ملائکہ نہیں، تو پھر کون سی مخلوق ایسی رہ گئی دنیا میں کہ جس کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائے جاوے؟ سب سے بڑی طاقت ہیں فرشتے۔ وہ فرشتے اترتے ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے جو بات کا جواب نہیں دیتے۔ جب اتنی بڑی مخلوق ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے اللہ کے حکم سے اتاری جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے، پھر ان کے آنے کے بعد اگر پھر کوئی سوچے کہ بھئی چلو ایک بات کا جواب دے دوں، وہ ایسا کام وہی کرے گا جو اپنی قوت اور طاقت کو ملائکہ سے زیادہ سمجھے گا۔ سوچو تو صحیح، 10,000 روپے میں وکیل کیا، وہ وکیل تیار نہ ہوگا اگر آپ عدالت میں بول بیٹھے۔ سوچو تو صحیح، سب سے بڑی مخلوق، مقرب مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرشتے، سب سے زیادہ طاقتور، اگر ایک ادنا فرشتہ چیخ مار دے دنیا میں تو ساری دنیا کے ختم ہونے کے لیے کافی ہے۔ اتنی قوت اللہ نے رکھی ملائکہ میں، اتنی قوت اللہ نے ملائکہ میں رکھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک کی بات سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا۔ ایک بات ایسی کہہ دی جس کا جواب دینا ضروری سمجھا، کہ جواب دینا ایک بات کا جواب، صرف جیسے ہی جواب دیا اس کی بات کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پیٹ پھیر کے چل دیے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہے؟ کہ بھائی میں تو اس وقت تک رہا جب تک اللہ کی مدد رہی، اب اللہ کی مدد اٹھ گئی ہے اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ حالانکہ اتنے احسانات ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ آپ پر کہ سب کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں سوائے ابوبکر کے، سب کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں سوائے ابوبکر کے، اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ بجائے اس کے کہ آپ مشرک کی بات کا جواب دیتے، اپنے محسن کی طرف سے دفاع کرتے، بھئی ابوبکر کے ہم پر احسانات ہیں، کوئی بکر کچھ کہے گا تو ہم جواب دیں گے۔ نہ خود جواب دیا نہ ان کو جواب دینے دیا، لیکن جیسے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک بات کا جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مشرک کو اور ابو بکر کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیے. سوچو تو صحیح, مشرک کو اور ابو بکر, تم آپس میں مٹ لو, اب ہم جا رہے ہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ اس نے اتنا کچھ کہا, میں نے کوئی جواب نہ دیا. ایک بات کا میں نے جواب دے دیا تو آپ جانے لگے. آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا. جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا. جب تم نے جواب دے دیا ایک بات کا تو فرشتہ جانے لگا. تو مجھے خیال ہوا کہ جب اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے تو مجھے بھی رہنا چاہیے. تو سوچو تو صحیح, اتنے بڑے محسن آپ کے, سارا مال جان سب کچھ لگا دیا, آپ نے کسی بات کا جواب نہ دیا. اس لیے کہ دوستو عزیزو, بات اصل یہ تھی کہ سب سے اہم و بنیادی صفت دعوت میں صبر کی ہے. انتقام کا جذبہ نہ ہو, انتقام کا جذبہ نہ ہو. میں نے خوب غور کیا, جتنا بھی فساد بڑھ رہا ہے وہ صرف سوال جواب پر بڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں تو ایک ہی سوال ہے, صرف ہمارا ایک ہی سوال ہے صرف کہ آیا امت اللہ کے فرائض پر آ رہی نہیں آ رہی, اس کے لیے کیا کر رہے. جو تم سے سوال کرے بھئی کیا ہو رہا, اس سے پوچھو تو نے آج کتنے مسلمانوں کو دعوت دی, کتنوں کو تو اللہ آج تو نے کتنوں کو نماز پڑھوا دی, یہ بتلا دے. ہائے, کام کرنے والوں کے ذہنوں سے یہ سوال ختم ہو گیا, یہ سوال ختم ہو گیا. کام کرنے والوں کے ذہنوں سے سوال ختم ہو گیا کہ تو نے آج کتنوں کو نماز, کتنوں کو کلمہ پڑھا سکھلایا, کتنوں سے لا کر مسجد میں اللہ کا فیض ادا کروا لیا. اس بات کو کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا. سارے کے سارے ایسے موضوع کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا تبلیغ اور دعوت دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی کارگزاری ہوا کرتی تھی. بتاؤ بھائی آج کیا ہوا؟ آج یہ سارے خیر کے کام کس نے کیے؟ روزہ کس نے رکھا؟ صدقہ کس نے کیا؟ جنازے کے ساتھ کون گیا؟ یہ سارے سوالات جب ہونے لگے تو یہ نہیں کہ 5 کاموں کے لیے 5 آدمی کھڑے ہوتے, ایک ہی آدمی بار بار کیا, ہاں یا رسول اللہ آج ہی میں نے یہ کیا, میں نے آج یہ بھی 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 کیا. سارے کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے کیے. سوچنے کی بات ہے. ہمارا تو اللہ معاف کرے موضوع ہی بدلا ہوا ہے. کیونکہ اگر 24 گھنٹے کا فکر یہ ہو کہ امت جہنم سے کیسے بچ جاوے تو 24 گھنٹے اس فکر کے اعتبار سے استعمال بھی ہوگا, 24 گھنٹے اس فکر کے اعتبار سے استعمال بھی ہو. جب دل میں یہ موضوع ہی نہیں ہے اور یہ دل میں فکر ہی نہیں ہے تو میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی آزما کے دیکھیں گے. اس آزمائش میں صبر کرنے والے پار اتریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا تھا کہ جواب نہ دو بلکہ ستانے والوں پر احسان کرو, ستانے والوں پر احسان کرو. انفاق سے احسان سکھلایا, انفاق سے احسان سکھلایا کہ تم احسان کرو. کیونکہ انتقام کے جذبے سے فرقے بنتے ہیں, احسان کے جذبے سے امت بنتی ہے, احسان کے جذبے سے امت بنتی ہے. چنانچہ ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ زید بن ثانیہ نے آپ کو مال پیش کیا ان فقراء پر خرچ کرنے کے لیے جو اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے, اور خیال یہ تھا کہ ان کو مال قرض دو پھر اپنے قرض کا ان سے مطالبہ کرو. چنانچہ زید بن ثانیہ نے آپ کو سونا پیش کیا, آپ نے وہ سونا
ان مسلمانوں پر خرچ کیا، اور ایک تاریخ طے ہو گئی، اس تاریخ میں آپ ہمیں اتنی کھجوریں دیں گے، اس تاریخ میں آپ ہمیں اتنی کھجوریں دیں، تاریخ طے ہو گئی۔ اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے، اچانک یہ زید بن ثانہ آئے اور موقع دیکھا کہ ابھی 3 دن باقی ہیں قرض کے ادا کرنے میں، ان پر حملہ کرو اور ان کو دھکا دو اور ان سے اپنے قرض کا مطالبہ کرو۔ 3 دن گزر گئے تو یہ خود ہی دے دیں گے، کیونکہ نبی امین ہوتے ہیں، نبی امین ہوتے ہیں، موقع زیادتی کرنے کا موقع رہے گا نہیں اگر خود انہوں نے پیش کر دیا، قرضہ خود ہی ادا کر دیا۔ 3 دن باقی تھے قرض کی ادائیگی میں، زید بن ثانہ نے آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سخت لہجے میں بات کی، اور یہ کہا تم قریشی تو ٹال مٹول ہی کرتے ہو، وقت پر قرضہ ادا نہیں کرتے، وقت پر قرضہ ادا نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر زید بن ثانہ نے آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، حالانکہ بھی 3 دن باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے، بڑے تحمل اور صبر سے کام لیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم جو چاہو کرو، تم جو چاہو کرو، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، یہ بتانے کی، تم جو چاہو کرو، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں۔ ہدایت چاہنے کا تعلق اس سے نہیں کہ تم گشت کر لو، دعوت دے دو، ہدایت چاہنے کا تعلق اس سے ہے کہ تم جن کی ہدایت چاہتے ہو ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر کر لو۔ چنانچہ جب یزید بن ثانہ نے یہ کیا تو عمر سے برداشت نہ ہوا، عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لی، عمر نے تلوار نکال لی، تلوار سوت لی عمر نے قتل کرنے کے لیے، اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں۔ واقعی عجیب بات ہے، آج کل اللہ مجھے معاف کرے ایسا سیاسی ذہن بن کے رہ گیا کہ لوگ اپنے حامیوں کو دبانے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں اور اپنے حامیوں کی حمایت کرنے کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، جو اپنے حمایتی کو دبائے اور غیروں کو نوازے ان کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ کیا بتاؤں تمہیں، ملکوں میں جو حکومتیں بنتی ہیں نا، وہ اپنے اعتماد کے لوگوں کو ساتھ لے کر دوسروں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور نبوت کا مزاج یہ ہے کہ تم غیروں پر احسان کر کے ان کی ہدایت کی کوشش کرو اور اپنوں کو دبا کے رکھو، اپنوں کو دبا کر رکھو۔ عجیب بات ہے، غیروں کو نوازو، اپنوں کو دباؤ۔ یہاں مزاج یہ ہے سیاست میں کہ غیروں کا مقابلہ کرو، اپنوں کو نوازو، یہ ہمارے آدمی ہیں، انہیں مال دے دو۔ اللہ کی شان، لوگ تو بیچارے مال خرچ کر کے اپنے آدمی تیار کرتے ہیں اور قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبح کو حکومت بننی تھی، رات کو 4 اعتماد کے آدمیوں نے انکار کر دیا، خوب مال خرچ کیا کہ یہ ہمارے حق میں ووٹ دیں گے۔ اللہ کی شان، رات کو سوئے، صبح کو اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیا، صبح کو دلوں کو پھیر دیا، حکومت گر گئی۔ کیا ہوا کہ 4 وزراء نے اعتماد کا ووٹ نہیں دیا۔ تم دیکھتے صبح شام ملک کی حکومتیں بنتی ہیں، گرتی ہیں، اعتماد کا ووٹ نہیں دیا۔ کیا بات ہو گئی؟ سارا مال لے کر اعتماد کا ووٹ نہیں دیا۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ ہر سمجھاتے تھے کہ بادشاہتوں کی بادشاہت اجسام پر ہوتی ہے اور نبوت کی بادشاہت قلوب پر ہوتی ہے، نبوت کی بادشاہت قلوب پر ہوتی ہے، بادشاہوں کی بادشاہت اجسام پر ہوتی ہے،
نبوت کی بادشاہت قلوب پر ہوتی ہے. اس لیے مال سے دل کبھی نہ جڑیں گے، مال سے دل کبھی نہ جڑیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اس موقع پر کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تمہیں بدلے میں کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ حضرت عمر سے کہتے کہ دیکھو یہ میرا آدمی ہے، میرا ساتھ دے رہا، میرا آدمی ہے میرا ساتھ دے رہا. ہم اللہ معاف کرے سب کا مزاج یہ ہے کہ جو ہمارا ساتھ دے وہ ہمارا آدمی، جو ہمارا ساتھ دے تو ہمارا آدمی نہیں ہے. سارے گروپ اسی سے بنے ہیں، سارا فرقہ تفریقہ اسی سے پیدا ہوا. اللہ اکبر. اگر اپنی مدد کے لیے اگر اپنی مدد کے لیے انصار کا لفظ کہہ کر بھی پکارا جائے تو یہ لفظ بدبودار ہے، یہ لفظ بدبودار لفظ ہے. اگر اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا جائے تو یہ لفظ بدبودار ہے. احد میں یہ لفظ پکارا گیا یا الانصار، آپ نے فرمایا اے انصار مدد کرو اللہ کے دین کی. اللہ کا نام اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انصار میرے بدن سے چپکا ہوا کپڑا ہے. انصار ایک وادی میں چلیں اور مہاجر ایک وادی میں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. انصار میرے رازوں کا صندوق ہے. اتنا محبوب لفظ انصار. انصار اتنا محبوب لفظ. اللہ کو بھی محبت اس لفظ سے، رسول کو بھی محبت. لیکن جب ہے محبت انصار کے لفظ سے، جب یہ انصار کا لفظ پکارا جائے